اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیات نمبر 33 تا 44 میں قوم لوط کے لیے عذاب کے فرشتوں کا نازل ہونا اور لوط علیہ السلام سے مکالمہ، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات کا مختصر جائزہ۔ ان واقعات میں مشرکین مکہ اور مومنوں کے لیے یہ پیغام مضمر ہے کہ حق کی راہ میں آزمائشوں سے گزارنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں قریبی رشتہ داروں کی بھی اہمیت نہیں، اور نافرمان اور ظالم لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اس حقیقت کا بیان کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور نہ ہی مغموم ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور یہ کہ ہم اس بستی کے لوگوں پر ان کی بدکاریوں کے باعث جو یہ کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہری نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی ان کے مکانوں سے تم پر ظاہر ہو چکی۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما کر دیا تھا، اور اس طرح انہیں راہ راست سے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور ہم نے قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر اور سرکشی کی، پھر وہ ہم سے بچ کر کہیں بھاگ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. آخر کار ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کسی پر تو ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی اور کسی کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر تو بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لیکن بلا شبہ مکڑی کا گھر سب گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے شک اللہ ان سب کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ ہی سب سے زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھتے وہی ہیں جو ان میں سے اہل علم ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔